السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوثر فاروقی۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے 3 حکومتوں کے حوالے سے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں خبروں کی زینت بنی ہوئی اور ایک دوسری حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو تینوں حکومت کی کارکردگی جو ہے ہم عوام کے سامنے ہے، اور بات کریں پیپلز پارٹی کے دور کی تو پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوئی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی آئی ہیں، کچھ نہیں بھی آئی ہیں۔ اگر بات کر لی جائے نواز حکومت کی تو نواز حکومت کی بھی صورتحال ہمیں جوں کی توں ہی دکھائی دیتی ہے۔ سیم سچویشن جو ہے اب ہمیں پی ٹی آئی حکومت کی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت شروع میں بہت جوش و خروش سے آئی، لیکن آہستہ آہستہ جو اس کا لیول ہے ہم دیکھتے ہیں وہ لیول بہت ڈاؤن ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہم سب کے سامنے ہے، دن بدن دیکھیں تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب بجٹ آنے والا ہے۔ اب بجٹ جو ہے عوام دوست ثابت ہوگا یا عوام دشمن ثابت ہوگا یہ بھی آپ سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت سے لوگوں کو جو ہے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، لیکن لوگوں کی امیدوں پر جو ہے آہستہ آہستہ پانی پھرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے پہلے بھی اور اب بھی، اور آنے والے وقتوں میں کیا ایجنڈا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کیا یہ پارٹی دوبارہ سے ایک بار پھر اقتدار لینے کی کوشش کرے گی؟ تو اسی تمام تر صورتحال پر ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے پیپلز پارٹی سے ایسوسیٹ ہے مسرت نیازی، جانی مانی شخصیت ہے۔ بہت شکریہ مسرت، آپ ہمارے پروگرام میں آئی۔ جیسے کہ میں نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کیا سوچتی ہے، کیا ایجنڈا ہے ان کا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوکب دیکھیں، ایجنڈا شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مین جو رہا ہے وہ عوام کی خدمت، عوامی پارٹی ہے، عوام کی خدمت چاہتی ہے، اور اس وقت تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی، میں سمجھ لوں کہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ پٹی پٹائی تو میرے خیال میں کوئی غلط نہیں ہے اور غلط ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں اسپیشلی یوتھ نے جو ان کو دعوے دیے گئے، جو اس طرح سے انہیں موٹیویٹ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ نئی جنریشن ہو، جو آپ چاہو گے آپ کو حاصل ہوگا، آپ آنے والا فیوچر ہو، مطلب جو لالی پاپ وہ دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا۔ تو دیکھیں یوتھ تو کچھ ایسا ہے کہ اگر فرض کریں کہ میری بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ مجھے کہے گی کہ ماما نہیں پلیز آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے، اور اگر میرے اندر اویئرنیس نہیں ہوگی تو یقیناً میں اپنے بچوں کی بات کو ڈینائی نہیں کروں گی، مانوں گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے بچوں کی جانب سے کہ وہ زمانے اور تھے، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ جی بالکل، اب اس طرح کی چیزیں، تو وہ چیزیں جو لوگ سمجھتے تھے، جنہیں پتہ تھا کہ دیکھیں کرسی کوئی بھی ہے، آپ اگر اس چیئر پہ بیٹھی ہو تو اس کی جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ آپ سمجھ سکتی ہو، آپ بہتر جانتی ہو۔ دیکھیں جو شخص بیٹھتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہو یا پریزیڈنٹ کی سیٹ ہو یا کلرک کی سیٹ ہو، اس کو اس کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ پھولوں کی سیج ہے، اس میں ہم بیٹھیں گے اور بادشاہ سلامت بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ انہیں پتہ چل رہا ہے، اب خود بھی خان صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بینگ اے پرائم منسٹر تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بیفور تو وہ یہ چیزیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس تو جادو کی چھڑی ہے جی، میں اس کو گھماؤں گا اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ چیزیں نہیں ہوتی کوکب کہ ہم کہہ لیں ملک، دیکھیں ایک گھر چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایک ملک چلانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑے سلجھے ہوئے لوگ چاہیے، سارے کے سارے تو آپ کے لوگ ہیں۔ اگر خان صاحب کو ایک بات کرتے ہیں تو ان کے تمام وزراء، تمام لوگ اس کے بچاؤ میں لگ جاتے ہیں، اس کے لگ جاتے ہیں کہ جی پرسوں میں لگ جاتے ہیں کہ جو خان صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ خان صاحب 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، یعنی اس سے منحرف ہو جانا، یو ٹرن کہیں گے، اس سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جب منحرف ہو جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں ہاں جی وہ خان صاحب کا تو ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں جو غلط ہو جائے اس کو کر لیں۔ پیپلز پارٹی خان صاحب کے یو ٹرن سے کہیں ڈرتی ہوئی دکھائی تو نہیں دیتی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو کبھی ڈکٹیٹرز نے نہیں ڈرایا، تو عمران خان کا یو ٹرن اس کے سامنے کیا اہمیت ہوگا؟ اس کو تو کوئی اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی خدمت پر یقین رکھتی ہے، اگر نہ رکھے تو ابھی دیکھ لیں 8 سے 9 ماہ گزرنے والے، تو 1 کروڑ نوکریوں میں سے یار 10 نوکریاں تو آپ اناؤنس کر دیں، 1 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے، چلیں 100 ہی کر دیتے۔ تو دیکھیں
اگر آتے ہیں کہتے ہیں یوتھ آیا ہے نیا, ہمارے پاس نیا جوش ہے, نیا خون ہے بلاول صاحب کی موجودگی میں. تو آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ 10 ایئرز بھی لوگ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے کیا کیا. اس وقت بھی کوکب 1 لاکھ جابز جو ہے نا کریٹ کر کے عوام کو ہی دیے. صحیح, ٹھیک ہے, اب عوام کو دیے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ 41,000 جابز علاوہ ایجوکیشن کے, یہ تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں 41,000 جابس کریٹ کی, اور میں سمجھتی ہوں اور بھی ہو سکتی تھی. بالکل بالکل. 120 ارب روپے اگر وفاق ریلیز کر دے صوبہ سندھ کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیزوں سے اور بھی جابس بھی اور بھی بہت سارے پروجیکٹ کی کریشنز ہو سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں, میں وہ سیاسی ورکر ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں کوئی بھی, کیونکہ ہمیں ہماری قیادت نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں کوئی پوزیٹیو کام ہوتا ہوا نظر آئے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں. اور جب کوئی پوزیٹیو کام, دیکھیں میں ایک چھوٹا سا پولیٹیکل مائنڈ رکھتی ہوں, مجھے نظر اگر فرض کرے نہیں آ رہا تو عوام کو تو نظر آ رہا ہے. پیٹرول کا بم, گیس کا بم, کرائے کے بھی بم گرائے گئے. پھر آپ مجھے بتائیں بجلی کے بم ہم دیکھ رہے ہیں, شیف اردنوش کی پرائز آپ دیکھ لیں. دیکھیں اب مجھے ان کی بیوقوفیاں دیکھیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ جی بھنڈی 200 روپے کلو, تو کیا کہا جا رہا ہے, آپ ان کا کیلیبر دیکھیں کہ نہیں جی وہ ڈالر کی قیمت جو ہے نا بہت بڑھ گئی ہے. یار وہ تو ہماری اپنی جنریٹ کی ہوئی چیز ہے. اب بھنڈی ہو گیا, ٹماٹر ہو گیا, آلو ہو گیا, یہ تو ہماری اپنی ہے. 70% ہم جو ہے نا ٹماٹر پہ شور اٹھا تھا کہ انڈیا سے ٹماٹر آنا بند ہو جائے گی. دیکھیں مین چیز یہ بیوقوفوں والی باتیں نہ کریں نا, یہ چیزیں تو ہماری اپنی کریشنز ہیں, ہماری اپنے یہاں سے آ رہی ہیں. تو کیا بھنڈی ہم لوگ باہر سے لے کر آ رہے ہیں جی, جو ڈالر مہنگا ہو گیا تو آپ نے مہنگی کر دی. باتیں وہ کی جائیں جو عوام کے حق میں بہتر ہو, چاہے کوئی بھی اگر یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بہتر کرے تو میرے چیئرمین نے تو اسمبلی کے اندر ہی کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ جب آپ بہتر کام کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی تمام پازیٹیو کی ہوئی چیزوں کو اون بھی کریں گے. تو مجھے بتائیں عوام کے لیے اگر کوئی چیز ریلیف اب تک ملا ہے تو کوکب آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو عوام تو کافی نالا دکھائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں سارے حکمران, مطلب انہوں نے کہا تھا کہ چلو ہم چانس دے کے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو آزما لیا, پی ٹی آئی کو بھی آزماتے ہیں, لیکن صورتحال دیکھی جائے کا اندازہ دیکھ لیں کہ تو ہی ہمیں نظر آ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں 70 سال میں کوکب اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے. 400 ارب ڈالر تو آپ نے عوام, غریب عوام کی جیب سے لے لیا. یہی وزیر اعظم صاحب تھے, اس وقت تو چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے, یہی کہا کرتے تھے کہ جب سمجھ لیں کہ کسی ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے. تو اب میں کیا کہوں گی کہ ہیڈ ٹو ٹو خان صاحب چور ہیں. خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ چور ہیں, ہم بنا آپ میری بات سمجھے نہیں, کیونکہ میں تو ان کے لفظ کہہ رہی ہوں, یہ تو ان کے الفاظ ہیں, میں انہی کے الفاظ دہرا رہی ہوں کہ اگر ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھ لے وزیر اعظم چور ہے. تو پھر کس کو کہا جائے, پھر ہم ان سے کیسے کہہ دیں کہ آپ دودھ کے دھلے میں, کیونکہ سربراہ ملک کے آپ ہو, جب ملک کے سربراہ آپ ہو تو اٹس مین چور تو پھر ہم آپ کو ہی کہیں گے, کیونکہ یہ سبق عوام کو سکھایا آپ نے. لیکن یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے, حکمران چوری کرے گا بھی تو کیا کرے گا. ایک بات بتاؤں, دیکھیں کوکب ٹو بی فرینکلی 2013 میں مشرف صاحب جب گئے تھے, دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ڈکٹیٹر یہ دیکھیں آپ آ کے بیٹھ جائیں, جمہوریت نہیں تھی, ڈیموکریسی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. آپ اتنے ٹائم بیٹھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہو, اس وقت خزانے کے منہ بھرے ہوئے تھے. اس وقت آپ دیکھ لیں کیا ہمارے ہاں بہت سکون کا ماحول تھا. آپ بلوچستان کا حال دیکھ لیں, بلوچستان سے ہٹ کر آپ کے پی کے اندر آپ حال دیکھ لیں, جہاں پاکستان کا پرچم لہرانا بڑا مشکل تھا, تو پاکستان کا پرچم آپ کو کس نے لہرا کے دیا 2013 میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں نہیں, اور وہاں پہ پرچم پاکستان کا لہرایا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بہت ہی برے ہم نے نہ کہا خان صاحب, کیونکہ ہم تو پیپلز پارٹی ایلیگیشنز نہیں لگاتی, کسی پر نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایلیگیشن لگا دیں. ایلیگیشنز لگانا یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر وہ لفظ
انہیں لٹا کے دے رہے ہیں کہ آپ کے اسد عمر صاحب کہا کرتے تھے نہیں جی تو 50 روپے پیٹرول کی مد میں گورنمنٹ لے رہی ہے تو یہ بہت ڈاکو ہے, یہ چور ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنا پیٹرول کی مد میں لے رہے ہیں, صحیح, دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ الفاظ بجائے کہ عوام آپ کو دے, بجائے کہ کوئی اور پولیٹیکل پرسن آپ کو دے, یہ سارے کام تو آپ نے خود کر لیے نا, آپ نے خود عوام کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں اب جو ہے صاحب جو ہمارے بنے ہیں تو یہ کیا ہے, اسد عمر صاحب نا اہل ہیں, یعنی کہ ایک دکان پرچون کی نہیں چلا سکتے, آپ ان کو ملک دیے جا رہے ہیں کہ آپ چلا کے دیکھ لیجئے, اور ڈیلی وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے مسائل ایسے. تو مسائل میں کوکب ملک اس سے پہلے بھی تھا, بالکل ایسا نہیں تھا, ایسا ملک جو ہے نا نہیں تھا. لیکن اب ہاں وہی بات ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق ضرور کرتی ہوں مسرت, لیکن بات یہی ہے کہ عوام جو ہے اب بہت زیادہ نا ہمیں ڈپریس دکھائی دیتی ہے کہ یار ہم نئے آنے والے کو بھی چانس دے کے دیکھ لیا, مطلب صورتحال جو کی تو ہے, مطلب اصل کڑی کیا ہے, مدعا کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہے, کیا یونٹی نہیں ہے, فیتھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کس طرح مطلب پاکستان کا ہوگا کیا. لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں لیکن وہ بیچارے مجبور کریں تو کیا کریں. اللہ کی ذات ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے, ہم رہیں یا نہ رہیں, ہماری اولادیں رہیں یا نہ رہیں, یہ میرا ملک سلامت رہے. تو ہم لوگ بڑے مزوں سے نغموں میں اور اپنے قومی ترانوں میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, لیکن ہم ایک نہیں ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہماری اولادیں رہیں یا نہ رہیں, ہمارا ملک قائم و دائم رہے, اس سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جہاں یونٹی کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے, جب بھی اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ برا وقت آتا ہے تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری پاکستانی قوم کی بڑی وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے آپ نے. دیکھیں اے پی ایس کے بچوں کا جب سانحہ ہوا تو تمام ایک پیج پہ موجود تھے. دیکھیں ابھی لیکن کیا ایک پیج پہ آنے کے لیے اس طرح کی سچویشن ہونا بہت ضروری ہے کیا؟ دیکھیں ہم ویسے بھی تو ایک پیج پر آ سکتے ہیں نا. انڈیا نے ابھی ایسا حملہ کرنے کی کوشش کی, سب کے سب ایک پیج پہ موجود تھے, متحد ہو گئے. دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں فرض کریں پی ٹی آئی ٹھیک ہے مسرت, ہم آپ کی بات کو کنٹینیو بھی کریں گے کیونکہ پروگرام میں بریک لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مسرت نیازی جو ہے ہمیں زبردست قسم کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں. جی مسرت کنٹینیو کیجیے گا, آپ کیا بتا رہی تھی ہمیں؟ جی دیکھیں اگر کوئی چاہے پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی دیگر جماعت ہو, اگر جب وہ
حکمرانی کر رہی ہوتی ہے ملک پہ تو کوکب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یقیناً اس کے غلط کام کو انڈیکیٹ کرتی ہیں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے کرتی ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے کیونکہ عوام نے ووٹ جو ہے نا چاہے اپوزیشن کو ہو چاہے گورنمنٹ میں سٹنگ گورنمنٹ میں پارٹی کو ہو ان کو عوام الیکٹ کر رہی ہوتی ہے بالکل تو جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے اور اگر انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اپوزیشن تو وہ بھی صرف عوام کے لیے کر رہی ہوتی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی جلسے کی صورت میں یا میڈیا ٹاک کی صورت میں کہہ رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے نہیں کہہ رہی وہ اپنے عوام کے لیے کہہ رہی ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہی ہے اگر یہ مہنگائی کا طوفان ہے تو مہنگائی کا طوفان کیوں ہے خان صاحب تو کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے یہ چور ہیں یہ اس طرح سے کر رہے ہیں میں عوام کو ریلیف دوں گا میں سب کچھ عوام کے لیے کروں گا تو بھائی کوئی ایک اسٹیپ تو مجھے 9 مہینے کے اندر 8-9 مہینے کے اندر بتا دیں کہ کوئی ایک اچھا ایسا اسٹیپ لیا ہے جو عوام جس سے بہت خوش ہوئے عوام جس سے مطمئن ہوئے یقین کریں کہ یوتھ اب بڑی نالا ہے. میں بتانا چاہوں گی یہاں پہ ایک اسٹیپ ضرور لیا سکھ یاتریوں کے لیے جو ہے وہ بڑے ہیپی ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے کہہ سکتے ہیں دیکھیں جس کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں ہم یہ نہیں کہتے کہ سکھ یاتریوں کے لیے برا کام ہے اچھی بالکل کرتارپور راہداری جو کھولا ہے بارڈر کھولا ہے اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کہوں گی پھر آپ یہی کہو گے کہ اب تو اپوزیشن والی بات کر رہے ہیں میں یہاں ایک چیز اور کہوں گی کہ دیکھیں خان صاحب ایک بات کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی دو رائے مجھے کیا کسی بھی مسلمان کو نہیں ہو سکتی اس سے کہ ریاست مدینہ ٹھیک ہے کہ جی میں اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پہ بناؤں گا بالکل جی بنائیں اور بننا چاہیے ہمیں خوشی ہوگی لیکن کیا کرتارپور کی آپ نے بہت اچھی بات کی کرتارپور کے لیے سکھ یاتریوں کے لیے اتنا اچھا اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ اسٹیپ اٹھانا لازم ہے کہ 2017 میں اگر حج کرنے جا رہی ہوں تو وہ 2,80,000 میں ہو رہا ہے اور وہی حج اب جا کے تقریباً 4,80,000 سے بھی کراس کر رہا ہے تقریباً سب چیزیں قربانی وغیرہ ملا کے وہ 5 لاکھ کو کراس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ تو جب چاہیں چلے جائیں گے آپ تو ننگے پاؤں جاتے ہیں عقیدت ہے ہم بھی مسلمان ہیں عقیدت ہونی چاہیے تو یہ خوبصورتی اور یہ دل کی جو حسرت بینگ اے مسلمز ہوتی ہے سب مسلمانوں میں ہے اور ہونی چاہیے تو وہ پھر آپ نے کیوں چھین لی ہم تو آپ پرائم منسٹر ہو ہم تو آپ سے کہیں کہ خان صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ کام وہ اتنا اچھا کام جو ہوا ہے ٹھیک ہے غیر مذہب کے لیے ہوا ہے ہم اس کو بالکل ایڈمٹ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں سے تو آپ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان صحیح بات ہے ہم اس پروگرام کے تھرو یہ بات کر سکتے ہیں کہ حج اور عمرے کی فیسز میں جو ہے کمی کی جائے دیکھیں حج ایک غریب شخص ہے اس ایون کے بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی مجھے پینشن ملے گی تو میں سب سے بڑا پہلے فریضہ ادا کروں گا حج کا تو وہ شخص کیا کہے گا وہ بیچارہ ایسی سوچ میں کہ یار اب کروں گا مطلب کہ یہ ہمارا فرض ہے تو فرض ہے اب پھر کہیں کہ جی اس پہ سبسڈی نہیں ملنی چاہیے تھی پچھلی گورنمنٹس نے دی بھائی دی تو مسلمان حکمران تھے انہوں نے دیا ہے میں کہتی ہوں میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ وہ بہت اچھا کام کیا تھا کہ حج کے لیے تو میں تو کہوں گی کہ خان صاحب اس چیزوں پہ توجہ دیجیے ریاست مدینہ یا جوتے اتار کے جانے کا نام ریاست مدینہ سے محبت نہیں ہے محبت تب ہے کہ آپ اپنی عوام کو اتنا ریلیف دیں کہ وہ جا کے حج کریں وہ جا کے وہاں محبت کریں وہ جا کے اپنے ملک کے لیے وہاں بھی دعائیں مانگیں دعا تو اللہ پاک ہماری شہرک سے زیادہ قریب کہیں بھی سن سکتا ہے لیکن جب فرض میں رکھا گیا ہے حج کو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مقدس جگہ پر جائے اس کو نہ چھینے پھر کرتارپور کو میں جو ہے نا اپریشیٹ کروں گی ادروائز میں نہیں کروں گی صحیح بات ہے بالکل. اچھا ہم کچھ بات کریں گے بیک ٹو پیپلز پارٹی پہ آ جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے لڑکانہ تک ٹرین مارچ انہوں نے کیا, مطلب کیا سوچا تھا ان کے دماغ میں, کیا آیا تھا, مطلب کیوں اس طرح سے انہوں نے ٹرین مارچ نکالا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کے کا قافلے کا نام دیا گیا اور وہ قافلہ یا وہ ویسے ٹرینوں کی حالت زار آپ کو کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہوں گی کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے کافی فوکس کر رہے ہیں.
وہ تو خیر بہت ساری کہیں چیزیں ایسا تو نہیں تھا کہ بلاول صاحب چیک کرنا چاہ رہے ہو کہ کیا واقعی صورتحال ٹھیک ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ تو صورتحال سب کو نظر آ رہی ہے, جو کتنے کتنے دن بھی ٹرینز کھڑی رہی ہیں, رکی رہی ہیں, وہ چیزیں ایسی بات نہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ میڈیا پرسن ہو اور بہت اچھے سے جانتے بھی اور دکھا بھی رہے ہوتے ہو, وہ حالت کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب جب گئے تھے, کیونکہ ہم نے کاروان بھٹو کا نام اس سے دیا تھا, اور مین چیز عقیدت تھی کہ ہم اس عقیدت کے ساتھ بھٹو صاحب کے مزار پہ گئے, اور بالکل گئے. اور یہاں سے یقین کریں کوکب, اس میں کوئی کہنے کو کوئی جو مرضی کہہ دے, لیکن جب ہم لوگ گئے کراچی سے, جب ہم خواتین گئی تو بلیو می جتنا ٹریول ہم نے یعنی حیدرآباد تک کیا, وہاں سے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ خواتین ہوں یا مرد ہو, بہت زیادہ ہمیں بہت ایکٹیو دکھائی دیتی, بہت زیادہ لوگ موجود تھے. اور وہاں جیسے ہی ہمیں اترنے, یقین کریں ہم لوگ اس میں کھڑے ہو کر گئے, لوگوں کو اسپیس نہیں مل رہا تھا جانے کے لیے اندر, کھڑے ہو کے گئے اتنی گرمی میں بھی. آپ کہہ رہی ہیں حالت زار بہت اچھی ہے, جس بوگی میں جس ڈبے میں ہم گئے اس کے تو ظاہری بات ہے اکانومی تھی, کوئی اے سی سسٹم تو اس میں تھا نہیں, نہ تو اس میں اس کی ونڈو اوپر ہو رہی ہے نہ وہ نیچے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ واقعی وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب نے تو بہت زیادہ اچھا کام کر لیا کہ غریب لوگ تو گرمی میں ویسے ہی مر رہے ہوں گے. صحیح. تو شیخ رشید صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ نہیں, ہم تو گزارش نہیں کرنا چاہیں گے, ہم تو کہیں گے جی آپ کو عوام نے ووٹ دیا, اب عوام کے لیے کام کریں. ہم کیوں ریکویسٹ کریں, ریکویسٹ تو اس سے کی جائے کہ جس نے ہمیں کچھ دیا ہو, عوام کو کچھ دیا. آپ نے تو پرسنلی وزٹ کر کے حالت زار دیکھ لی. میں نے کہا نا آپ سے, بلکہ میں تو آپ کو بھی کہوں گی, آپ اگر مارچ ہو ٹھیک ہے, اللہ کرے گا کہ ان کے آوے کچھ سنورتے ہوئے نظر آئے, نہیں نظر آئے تو وہ تو ہم اپنی عقیدت کے لیے, ہم اپنے شہید بابا کے مزار پہ, ظاہری بات ہے ہمارا تھا جانا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مسرت کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی کو بس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تنقید کا نشانہ ہی بنایا جا رہا ہے. کیوں کبھی کوئی ایسے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو, میرا پولیٹیکل ویژن پاکستان پیپلز پارٹی ہے, میں نے آپ کو کیا کہا, کرتارپور کو آپ نے ذکر کیا تو میں نے اسے فوراً اپریشیٹ کیا, لیکن اس کے اگینسٹ میں نے آپ کو لا کے جس جواب پہ کھڑا کیا اس پہ میں نے آپ کو قائل کیا, میں نے آپ کو مطمئن کیا کہ ایسا نہیں, ایسا بھی ہونا چاہیے تھا. تو کیا 8-9 مہینے کے اندر ہمارے پورے پاکستان سے زیادہ اس کو پرائرٹی دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا کیا, ہم نہیں کہہ رہے کہ برا کیا, لیکن اپنے عوام کو بھی دیکھیں جنہیں آپ نے بیچاروں کو لولی پاپ دیا ہے, کوئی اقدام اٹھائیں, آپ کو ہم کھڑے ہو کے سلوٹ پیش کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو غلط کہے گی, آپ کے کام کو غلط نہیں کہے گی, آپ کے کام کو ہم ٹھیک کہیں گے اور ہم کہیں گے, اپریشیٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ذہن ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے, اور میرے قائدین نے شہادتیں دی ہیں, اور ہم انہی کے پیروکار ہیں, ہم انہی کے ویژن پہ موجود ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. بی بی کا بیٹا ہونا الگ ہے, ان کا ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہے, تو وہ ان کے ویژن کو لے کے چل رہا ہے. اور میں بڑی بات نہیں کرتی ہوں, ہم رہیں یا نہ رہیں, آپ کو اللہ زندگی دے, آپ دیکھیں گی کہ جس ٹائم وہ آیا آپ کو چینج ضرور ملے گا. دیکھیں لوگ یہی کہا کرتے تھے جب بھٹو صاحب شہید ہوئے, جی بھٹو پارٹی ختم, آپ نہیں ہو سکتی. بی بی صاحبہ نے, بی بی نے سنبھالا, نہ صرف سنبھالا, میں سمجھتی ہوں کہ شہید بابا سے زیادہ اسٹرگل کی, شہید بابا سے زیادہ اسٹرگل کی انہوں نے, اور پروان چڑھایا, اتنے عروج پہ لائیں, اور نہ صرف عروج پہ لائیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو منوایا, انہوں نے پوری دنیا میں اسپیشل اسلام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ منوایا کہ ایک خاتون مسلمان جو ینگ ہے, جو جذبہ بھی رکھتی ہے, جھکتی نہیں ہے, اس کو اپنے آپ کو وزیر اعظم بھی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ الیکٹ ہوئی, سلیکٹ نہیں ہوئی, الیکٹ ہوئی. اب 3rd ٹائم بھی ہوتی اگر اللہ نے انہیں زندگی دی ہوتی. اسی طرح سے یہ انہی کا بیٹا ہے,
سب کہا کرتے تھے اب پیپلز پارٹی ختم، پیپلز پارٹی ختم. اس کے لیے بھی بلاول صاحب کے لیے بھی لوگ اسی قسم کے کمنٹس کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں کر آپ کی پارٹی سکتا. میں تو ہوتی ہوں گی نا باتیں، تو کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سوچ ہے، کیا مینٹالٹی ہے، کیا جیالے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب بلاول صاحب جو ہیں وہی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی لے کر کے آئیں گے. جب سے بلاول صاحب نے کمان سنبھالی ہے، یوتھ ہے، نیا خون ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، سنبھالی ہے. لیکن ہم اگر پہلے کی بات کی کریں تو بلاول صاحب ہمیں پارٹی میں اتنے ایکٹیو دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن اب بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. کیا ان کا اسپیشلی انٹرسٹ بہت زیادہ اب ہو گیا ہے؟ نہیں انٹرسٹ دیکھیں پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ایم این اے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، تو وہ لامالا سی بات ہے وہاں اٹینڈ بھی کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کچھ نہیں کر پا رہے تو وہ اگر ہماری صوبہ سندھ کے اندر بھی گورنمنٹ ہے. یہ بھی سنتے تھے کہ ان کا براڈ اپ تو آؤٹ آف کنٹری ہوا ہے، تو ان کے مائنڈ میں خیر اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کو پروان چڑھائیں گے یا آگے لے کے جائیں گے، ابھی بھی کے نقشے قدم پہ چلیں گے. تو اس طرح کی بھی ہم سنتے تھے باتیں، رومرز ہوتی تھی اس طرح کی. تو آپ کو کہیں سے ایسی جھلک نظر آئی؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بات کہ بالکل ان کی تھنکنگ بی بی صاحبہ والی ہے. اگر وہ ٹائم دیتے ہیں صبح مطلب ایک مارننگ میں اگر میٹنگ ہے تو بی بی صاحبہ کی طرح وہ بہت جلدی اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. دیکھیں آن ٹائم موجود ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انٹیریئر کے جتنے بھی دورے بلاول صاحب کر رہے ہیں ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں جی کیسے کریں گے، اس حد تک شدید گرمی میں صحیح ہر حال میں ہر جگہ وہ موجود ہیں. دیکھیں وہ تو الیکٹڈ ایم این اے ہیں، سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے ہماری، لیکن وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور میں نے کہا آپ سے انشاءاللہ آپ کو بی بی کا نعم البدل بلاول میں ضرور نظر آئے گا. عوام خود ایڈمنٹ کرے گی. آپ لوگوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی بھی ہے؟ میں سمجھتی ہوں پوری عوام کو بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے جتنا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ دیکھیں انہوں نے بالکل وربلی کہا کہ جابز اگر آپ نے کریٹ کی ہیں تو یہ جابز جو ہے نا میرٹ کی بنیاد پہ ہوں. ٹھیک ہے وہ چیز دیکھ رہے ہیں. اب آپ کراچی میں آپ سندھ میں دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے، اب بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کتنی اسپیڈ سے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر بریک کے بعد. Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسرت نیازی کا تجزیہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے. پیپلز پارٹی کا آگے آنے والا ویژن کیا ہوگا اور کیا ایجنڈا ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے آنے والے اقتدار میں کتنی ایکٹیو ہمیں دکھائی دے گی, کیا کچھ ہے وہ سب کچھ ہم جان رہے تھے. مسرت نیازی سے کچھ بات کریں گے. ہم نے دیکھا تجاوزات کے خلاف جگہ جگہ آپریشن کیا گیا اور بڑا سخت آپریشن کیا گیا تھا, لیکن اب دیکھنے میں دوبارہ سے تجاوزات جو ہیں ہمیں ہر جگہ ابھرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں, کیا ابھی تک لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ تجاوزات کی وجہ سے کتنی پریشانی انہیں اٹھانی پڑی, لیکن پھر جو ہے وہ تجاوزات کی بھرمار ہمیں دکھائی دے رہی ہے. مسرت بتائیے گا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب دوبارہ سے بل بورڈز ہٹائے گئے تھے, تجاوزات کے خلاف بڑا سنگین آپریشن کیا گیا تھا, لیکن صورتحال پھر واپس بیک ہو گئی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے ملک میں بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم لاز پاس بھی کر لیتے ہیں, لاز بنا بھی بہت اچھے اچھے دیتے ہیں, بٹ اس کے اوپر نا امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. اب دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات تھے, بڑی اسپیڈلی جو ہے نا اس پہ ایکشن لیا گیا, لیکن اب میں جا کے دیکھتی ہوں تو آپ کہاں کہاں اتنی ساری جگہ ہٹائی گئی, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس پارکنگ اسپیس نہیں ہوتی. صحیح. وہی ریڈیو, وہی پتھارے, وہ سب چیزیں موجود ہیں, اور وہیں پہ بائکس لگی ہوتی ہیں, وہیں پہ کوئی گاڑی والا گاڑی لگا کے چلا جاتا ہے, اور جو آنے والا بندہ ہے وہ اس کو وہی بیچارہ پرابلمس متاثر ہوتا ہے. وہی پرابلمس ہیں اس کے لیے مطلب کوئی سہولت ہی نہیں ہوئی نا, ایک عام پبلک کے لیے نہیں ہوئی. اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں ہم کہاں جائیں, ہم خودکشیاں کر لیں. تو بھائی یہ چیزیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دے رہے, اس کا متبادل دے رہے. تو متبادل دیکھیں یہ تو آپ کے جو نیچے کے لوگ ہیں انہیں سختی اس پہ بھی تو کرنی چاہیے نا, کریں. صحیح, ٹھیک بات ہے. اچھا کیا کہتی ہیں, جو جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ ہے, جگہ جگہ گلیوں میں توڑ پھوڑ ہے, اور جگہ جگہ گٹر ابھر لیں, گندگی کی صورتحال ہے, اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. بالکل ہے. دیکھیں میں بتاؤں, ابھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں, کل پرسوں کی بات ہے کہ طوفانی ہوائیں چلیں, درخت ٹوٹے. ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ درخت ویسی کی ویسی, حالانکہ مین شارع ہے, وہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے, لوگ گزرتے ہیں, کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے, لیکن ابھی تک کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی, یا کوئی ایسا نہیں اس کے اوپر وہ اقدام کر رہا کہ یار اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ بڑا عرصے سے یہ پورے دیکھیں گٹر لائن ہو یا کچھ بھی ہو, چند سالوں میں یا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنی بھی وزیر بلدیات تھی, یعنی کہ کے ایم سی کا پورا نظام ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا میں کہتی ہوں 60-70 سال 80 سال پہلے کی جو لائنز ڈلی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. دیکھیں طارق روڈ کتنا پرانا, اور کیا بارش کے دور میں اس کا حشر نشر ہو جایا کرتا تھا, اس کی پوری ڈرین سسٹم سارا سسٹم ہی چینج کیا گیا. لیکن کب ہوا, جب یہ سارا سسٹم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا ہے. لوگوں کو جو ہے جو عہدوں پہ فائز ہیں ان کو ان چیزوں کی توجہ دینی چاہیے تھی. دیکھیں میں نے کہا نا, میئر کبھی کسی اور پارٹی کے پاس نہیں رہا, میئرشپ نہیں رہی, یا وزیر بلدیات یہ جو اب 8-9 مہینے ہوئے اب ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا, سعید غنی ہے, تو بلیو کریں کیونکہ ان کا تعلق میرے حلقے سے بھی موجود ہے, وہ شخص بے تحاشا محنت بھی کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہا, اور آپ کو جگہ جگہ وہ چیزیں نظر بھی آ رہی, بارشیں بھی بہت کچھ ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ الرٹ رہا. ابھی آپ دیکھیں کہ ندی نالے کافی صفائیاں وغیرہ بھی ہوئیں, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, ہم نے غلطیاں نہیں کی. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے غلطیاں کی ہوں گی, انسان ہے, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کے اندر اور مزید بہتری لائیں گے. 2 دفعہ ہم الیکٹ ہوئے, تیسری دفعہ پھر الیکٹ ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے تو ہوئے ہیں. تو پلیٹ میں رکھ, پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز نہیں ملی, اور نہ ہی ہمارے جو ہے نا ہمیں جتنا تنقید کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنایا جاتا ہے شاید ہی کسی پارٹی کو بنایا گیا ہو, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو تنقید سے سیکھنے والے لوگ ہیں. اگر ہمارے پر جائز تنقید کی جائے تو ہم تو سیکھتے ہیں اور سیکھیں گے اور بہتر کام کریں گے انشاءاللہ. اس شہر کراچی کو نہیں بلکہ پورے سندھ کو ہم مثال بنائیں گے. آپ مسرت یہ بھی بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, کیا کہیں گی, کیا سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں کوکب, میں اس پہ
تبصرہ کرنا تو توہین سمجھتی ہوں کسی بھی انسان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 100 میں سے مارکس 0 ہوں, لیکن ابھی اقتدار میں آئیے, تھوڑا موقع بھی دینا چاہیے نا, 1 سے 2 سال تو دیکھنا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو کہتے ہیں پورے 5 سال گزارے تاکہ کوئی اپوزیشن اسے نہ کہے. وہی لوگ جو ان کو اتنی عزت و احترام سے الیکٹ کر کے لائے ہیں تو وہ خود ہی پچھتائیں بھی صحیح. اور عوام جہاں پی ٹی آئی کا فلیگ جب پی ٹی آئی لگا ہوا دیکھے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسپرے لے کے خود اس کو اسپرے کرے گی, ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی. صحیح. اور کیا کچھ دیکھتی ہیں کہ نظام میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے؟ اور آپ تعلیم کے شعبے سے بھی کافی وابستہ ہیں, تعلیم کے اوپر کافی کام کر رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو چیٹنگ کا سلسلہ ہے, کوئی سختی, ہم کہتے ہیں کہ سختی ہو رہی ہے, کوئی اچھے سینٹرز ہیں وہاں سختی ہو رہی ہے, جو ایسی نارمل سینٹرز ہیں وہاں سختی نہیں ہو رہی. دیکھیں کل بھی میری میٹرک بورڈ کے چیئرمین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ نے کافی سارے اچھے اسٹیپ اٹھائے ہیں. ایون کہ میں آپ کو واقعی کہوں گی, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں ان کی امپلائی نہیں ہوں, پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکی ہوں. لیکن اس شخص نے کافی بہتری کی ہے. بورڈ کے اسٹرکچر وائز دیکھ لیں, چیزیں دیکھ لیں, وہاں صفائی کا نظام دیکھ لیں, اور کرپشن کی صفائی سب سے زیادہ کرپشن کی صفائی دیکھ لیں, وہ بہت کی ہے. کہ پہلے ایڈمٹ کارڈ ہوتا تھا تو ہم لوگ اسکولز والے جو کلرک کو بیچتے تھے لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے, وہ انہوں نے آن لائن کر دیا کہ آپ ایڈمٹ کارڈ ہر اسکول اپنا آن لائن لے سکتا ہے. اسی طرح سے جو تھی رجسٹریشن تھی اسٹوڈنٹس کے لیے, اس کے لیے بھی جو ہے نا لاکھوں کی تعداد ہوتی تھی, تو وہاں پہ بھی اس کو بھی آن لائن کر دیا. دیکھیں اچھی چیزیں جو ہو رہی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ہونی چاہیے. جو بچے پوزیشن ہولڈرز ہوتے تھے ان کے لیے پہلے بھی جو ہے نا وظیفہ مقرر تھا, لیکن اس سے بہت زیادہ ڈبل ٹرپل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کاپی ہم کہتے تھے کہ جی پن لگی ہوئی کاپی ہوتی تھی, کھٹک سے نکالی اور دوسرے کی کاپی لگا دی. ٹھیک ہے, یہ اب اس کی باقاعدہ سولوشن سے اور پیسٹڈ اور ٹیپنگ ہوئی کاپی ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں کیا ہے, یہ اسٹیپ ہے. اپنے آنے والے نیکسٹ پروگرام میں بھی جو ہے ہم تعلیم کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ تعلیم جو ہے کافی امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو پیپرز لیے گئے ان میں بڑا اچھا اسٹیپ تو یہ تھا کہ بچے جو ہے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ ہوا, فٹافٹ سب کچھ ہو گیا. اور اس دفعہ یہ ہوا کہ سینٹر کے اندر آپ کو سختی سے تھا کہ آپ موبائل لے ہی نہیں جا سکتے. لیکن یہاں کی عوام سدھرنے والی نہیں ہے نا, ٹائم تو لگتا ہے. پھر مزید بھی ہم نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن یہاں پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.